الحمد للہ رب العالمین۔ تو کیسی کمپین سر کیسی چل رہی؟ بس وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ پورے ملک میں جو انتخابی مہم جس طرح جاری و ساری ہے اور جس طرح پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانبداری نظر آ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، فیئر اینڈ فری الیکشن اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تمام امیدواروں کو یکساں ماحول فراہم کیا جائے، لیکن یہاں حالات جو ہیں وہ مختلف دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک دو جماعت کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی ڈیڈ لائنز جو تحریک انصاف بطور پارٹی ٹچ کر بیٹھی تو شاید وہ بھی کوئی میرے خیال سے کوئی یہ وجہ بھی ہو ایسی سکتی ہے؟ دیکھیں کوئی ایسا تو یقیناً میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے، اور کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں، چیئرمین ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنے کارکنوں کو کبھی ایسی گائیڈ لائن نہیں دی کہ جس سے امن کا ماحول متاثر ہو۔ انہوں نے جو پیغام نشر کیا تھا وہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ کرے، اور یہ ہر شہری کا یہ حق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہوا بھی ہے ایسا کسی جگہ کوئی کا دھوکا واقعہ، اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا۔ یہاں انہوں نے اپنے جو کرم فرما تھے یا اپنے پیار کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے بڑی چاہت اور پیار سے ان کو لے کے آئے تھے، شاید ان سے وفا نہیں نبھائی اور وہ آر ٹی ایس بٹھوا کے ان کو لے کے آئے، لیکن شاید انہوں نے بعد میں جلسوں میں انہیں جانور کہنا شروع کر دیا، کبھی نیوٹرل کہنا شروع کر دیا۔ شاید کوئی اس طرح کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ چلو میں اس پہ زیادہ کو کمنٹس کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کسی طرف سے بھی جو حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت ہیں یا جو ادارے ہیں سب کو اپنی حدود کا جو ہے وہ خیال رکھ کے جو ہے اس فیلڈ میں کام کرنا چاہیے۔ تو آپ کی ٹکٹ کا فیصلہ کیسے پھر یہ سارا پہلے شاید اور تھے، عوان صاحب کو ملا، بعد میں آپ تک آپ آیا، تو ادھر سے اڈیالہ سے پھر کوئی پیغام اسپیشل آیا یا کوئی کمیونیکیشن ہوئی؟ یہ کوئی آپ بات کوئی آپ اگر شیئر کر سکیں آپ کے لیے پاسبل ہے تو بتا دیں۔ میرے خیال سے اس وقت تو جو ہے نا یہ بات کرنا مناسب ہی نہیں ہے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ پارٹی نے اعتماد کیا ہے۔ اب اللہ کے حضور جی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اعتماد پر مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ میرا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ الحمدللہ ہم استقامت والے ہیں، اور ہمارے اوپر سیاست غالب نہیں دین غالب ہے۔ تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ جس جماعت کے ساتھ بھی وابستہ ہوں وفا کریں۔ تو آپ ڈیٹین بھی رہے، میڈیا جی میں بھی بالکل، چلتا رہا سارا؟ میں کوئی 15 دن کے قریب جو ہے وہ جیل بھی گیا اور تھانوں میں بھی رہا، اور ابھی یہ الیکشنز جب یہ کاغذات نامزدگی کا جو پروسیس شروع ہونے والا تھا، پھر مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پھر رہا کیا۔ تو اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہوتے رہے کہ کس طرح ان کے کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے جائیں، تو بہرحال ہائی کورٹ سے پھر وہ بحال ہوئے۔ تو آج الحمدللہ آج میں میدان میں موجود ہوں اور لگے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھی انتخابی مہم ہے۔ میرے والد گرامی بہت بڑے عالم دین استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حلقے سے 1970 میں الیکشن لڑا تھا اور اچھے خاصے ووٹ لیے تھے۔ ان کا الیکشن ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد 85 کا الیکشن دیکھا، پھر 92 میں میرے بڑے بھائی وہ آزاد کشمیر کے پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے، پارلیمانی سیکرٹری رہے۔ 2001 میں خود اس میدان میں آیا اور ایم ایل اے بنا، پھر کیبنٹ میں بطور وزیر بھی کام کیا، پھر 2006 میں دوبارہ میں نے الیکشن لڑا، اور پھر کیبنٹ میں پھر میں جو ہے ممبر بنا، اور پھر 2011 کا الیکشن ہوا، 2016 کا، اور پھر ابھی 2021 میں ابھی میں بطور ایم ایل اے جو ہے وہاں آزاد کشمیر کنونسا اسمبلی میں کام کر رہا ہوں۔ تو یہ جو صورتحال جو انتخابی مہم ہے ایسی کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ تو بلے کے نہ ملنے سے یا بلے کے جانے سے کیا امپیکٹ آپ کو لگا ہے جب آپ جاتے بھی ہیں کمپین کرنے، یا اپنی اس سے کیا کوئی؟ نہیں، یہ تو ویسے یقیناً لوگوں کو اس بات کا افسوس بھی ہے، کسی جماعت کا انتخابی نشان چھیننا یہ کو مناسب
طریقہ نہیں تھا, یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی, لیکن اب لوگوں کا شعور بیدار ہو چکا ہے. اب یہ ووٹ خان کا ووٹ ہے, وہ کوئی بھی نشان ہو. ابھی دیکھیں میرا فاختہ نشان ہے, انتخابی نشان ہے, امن کا نشان ہے, اور میرا دیہاتی علاقہ بھی ہے. تو لوگ شاید فاختہ کو نہ جانتے ہوں, لوگ خود یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جناب حافظ صاحب سیدھی طرح کو تو آڈا نشان کو گئی ہے. لوگوں کو اتنا نشان یہ یاد ہے. میرے نیچے جو 44 اور 45 سے جو امیدوار ہیں پی پی کے, سعید بھلی صاحب, ان کا نشان طوطا ہے, لوگوں کو پتہ ہے. میرے دوسرے 45 سے دوسرے امیدوار ہیں عمر گھمن صاحب, تو ان کا نشان بھی لوگوں کو یاد ہے, واش بیسن. تو یہ لوگ خود بتا رہے ہیں. اب وہ وقت چلا گیا کہ لوگ کہیں گے جناب یہ ہوگا وہ ہوگا. اب آپ نے پتہ نہیں سروے اس علاقے کا کیا ہے یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو جا کے دیکھیں, لوگوں کی رائے معلوم کریں. لوگ تیار بیٹھے ہیں, لوگوں کو نشان جو ہے یاد ہیں. پہلا یہ ہوتا تھا کہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ ووٹرز کو تلاش کرتا تھا. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ووٹرز جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ کو تلاش کر رہے ہیں. دوسرا کچھ جرنلسٹوں نے اسے رپورٹ بھی کیا ہے کہ کچھ ایسے ایفیڈیوٹس جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا, انہوں نے ایفیڈیوٹس جمع کروائے ہیں کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد تحریک انصاف چھوڑ دیں گے. کچھ اس طرح کی کچھ لوگوں نے رپورٹ بھی سے کیا ہے. ایسا کوئی کسی کو فیس کرنا پڑا, کوئی ایفیڈیوٹ یا کوئی اس طرح کی اطلاع تک نہیں پہنچی؟ میرے علم میں ایسے کوئی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان جن کی ضمیر زندہ ہیں ان کو تو اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہیے. اب جس جماعت کے ساتھ ہوں آپ وفا کریں. باقی یہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, آزمائشیں بھی آتی ہیں, لیکن اگر آپ کو کسی پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے یا آپ پہ اعتماد کیا ہے تو پھر اس جماعت کے ساتھ ہی وابستہ رہنا چاہیے. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ قیمتی وقت نکال کے لاہور سے تشریف لائے. میری دعا ہے کہ پبلک ٹی وی اور ترقی کرے اور آپ سچ کو جو ہے منظر عام پہ لائیں. اور مجھے امید ہے آپ سے مل کے مجھے خوشی بھی ہوئی, آپ میں پھڑک بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ.